خدا کا سلام ہو سب پر۔ تو میں آ گیا ہوں اپنا پروفٹ حضرت صاحب، تو آپ شروع کریں خدا کا نام لے کے۔ جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم جناب حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی ہو۔ حضور، ہم آپ کا آج کے اس پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں ہمارے سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہمارے ایڈمن ٹیم اور جناب پیغمبر خدا سورج خان صاحب۔ جی حضور، ہمارے ایک ممبر سوال کرتے ہیں، جناب اکثر مسلمان لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، اور قرآن کے اندر خدا کا یہ دعویٰ بھی پیش کرتے ہیں کہ تم اس کلام جیسی ایک آیت ہی لا کر دکھاؤ، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ بحث تو پہلے ہو چکی ہے بغداد میں بھی، اور اس پر کئی صوفیوں کا قتل عام بھی ہوا ہے اور بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اور اس وقت صوفیوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، اس میں بڑی انسانی خامیاں اور غلطیاں ہیں۔ تو جب میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ کوئی کلام بھی جو ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ کوئی کلام جو ہے، تورات، انجیل، قرآن، کوئی اور بھگوت گیتا، کوئی بھی خدا کا کلام نہیں ہے، یہ سب مخلوق ہے، اس میں غلطی ہے۔ اس میں تھوڑا سا کلام جو ہے فرشتوں کا ہے جو وہ لے کے آئے، اور باقی محمد صاحب کی حکمتیں ہیں۔ تو ایک جیسی آیات ایک آیتیں لے آؤ۔ تو منصور بن علاج نے تو کہا تھا کہ ایسا قرآن تو میں روز لکھ سکتا ہوں، تو اس میں کون سا مشکل ہے؟ اب جو میرا کلام ہے، جو خدا کی کتاب میں ہے، کہ وہ کون تھا، وہ براہ راست خدا کا کلام ہے، تو ایک آیت کیا 10,000 آیتیں لا سکتے ہیں۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ایک ایتھیسٹ دوست کا سوال ہے کہ اگر انسان کو خدا کو تلاش کرنا پڑ جائے تو ایسے خدا کی انسان کو کیا ضرورت ہے؟ اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان ایک اچھی زندگی گزارنے پر توجہ دے اور انسانیت کو تکلیف نہ دے، کیونکہ خدا دکھائی نہیں دیتا اور انسانیت تو دکھائی دے رہی ہے۔ جو پہلا مقدمہ ہے وہ خدا ہے، اور انسان جو ہے وہ نتیجہ ہے، فرشتے اور دوسری کائنات۔ تو جو خالق ہے وہ مخلوق کا مقصد متعین کرتا ہے۔ So creator decide the purpose of creator being۔ اچھا، دوسری جو غلط فہمی لگی ہے، وہ مضمون اور غلط فہمی ڈال دی، وہ یہ ہے کہ خدا کو مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی مخلوق ہو یا انسان ہو۔ انسان کو آنے والی زندگی میں، یہ تو تھوڑا سا وقت ہے نا، شارٹ ٹائم، لیکن آنے والی زندگی میں اسے خدا کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں جو چیز موومنٹ میں آتی ہے وہ نوری رفتار ہے۔ اب جو نور نہ ہو تو انسان کے اندر کے جو اندھیرے ہیں وہ اس کو ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ دکھ، مصیبتیں، تکلیفیں اور انتہائی انسیکیور خوف ہے، اور وہاں سے پھر کوئی موومنٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہ نور کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہوگی، اور یہ ملتا جب ہے جب انسان خدا کے نزدیک آتا ہے، تو وہ جو محبت جو اس نے رکھا ہے مقصد کہ زندگی
شروع ہوئی محبت سے، تو اس محبت میں وہ بیج ہے جہاں سے وہ نور ہوتا ہے، نور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نور ہے جو پھر لائٹنگ سپیڈ یا ملٹی سپیڈ یا ٹائم اینڈ سپیس کو کراس کر جاتا ہے۔ تو آنے والے جہان کے اندر جس کے پاس یہ ہے رفتار، اس کی زندگی ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے، تاکہ وہ سارے جہانوں کو کراس کر کے اپنی روحانیت کو مکمل کرے۔ اس لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہے، باقی خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ہم زندگی پا کے اس سے محبت اٹھا دیں تو اس کے اندر کائنات کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے؟ کیا وہ مرد ہے یا عورت؟ مذہبی لوگ خدا کو ایک مردانہ ہستی یعنی میل بینگ کے طور پر پیش کرتے آ رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں اپنا تجربہ اور مشاہدہ پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی روپ ہی نہیں ہے، اور وہ ایک یونیورسل شعور تھا، اور لاشعوری سے شعور میں آیا، وہاں وقت تھا ہی نہیں، تو وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اس شعور میں سے دو نور تھے، ایک آسمانی نور جو مردانہ، اور ایک گولڈن نور جو فیمیل ہے، وہ تھا میل اسپیکٹ اینڈ فیمیل اسپیکٹ۔ اب یہ جو نور تھے، ان کے ملن سے یہ زندگی شروع ہوتی ہے، جسے ہم سفید نور بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو سفید نور ہے، یہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، اور میل جو نور تھا، میل ایکسپیکٹیشن لائٹ آف گاڈ اور فیمیل لائٹ آف گاڈ، ان کے گیون ٹیک سے یہ جو نور تھا، یہاں سے یہ کائنات شروع ہوتی ہے، جسے ظاہر بھی اور روح کی دنیا کی بھی۔ اب ہے یہ سوال کہ حق تعالیٰ نے پھر یہ تصویر کیوں بنائی؟ وہ جب اس نے کائنات مخلوقات بنائی تو اس نے سوچا کہ میرا بھی ایک ایسا روپ ہو کہ جسے انسانیت دیکھ سکے۔ تو پھر جب سے انسانیت بنی ہے، پہلی دفعہ خدا نے یہ روپ دیا اپنا، ورنہ اس کا کوئی روپ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں کہ ہم ایک دوسرے کے جیسے ہمارا روپ ہے، روح ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں، تو یہ روپ ہماری آسانی کے لیے، تاکہ وہ سامنے آئے جب نور ٹھنڈے ہو جائے تو ہم اس کو دیکھ سکیں۔ تو نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، اگر یوں دیکھیں تو وہ دو نور جو تھے، ان کے ملن سے یہ ساری زندگی کی موومنٹ ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر فرماتے ہیں جناب زاہد خان صاحب، اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ مرد کو اپنی نبوت کے لیے بہتر سمجھتا ہے، عورت کو نہیں۔ جبکہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو قابلیت میں عورت مرد کے بالکل برابر ہے، بلکہ زندگی کے کئی شعبوں میں تو ایک عورت مرد سے زیادہ قابلیت رکھتی ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا پیغام ہے؟ اس بارے میں میرا پیغام یہ ہے کہ جو پرانا عہد نامہ ہے، چونکہ یہ جتنے بھی مذہب ہیں، چاہے وہ موسیس کا مذہب ہو یا محمد صاحب کا، اور یا جو کوئی اور مذہب، یہ میل ٹائپ دنیا ہے۔ تو عورتیں نبی تو تھیں، ان کو دبا دیا گیا، ان کو جیسے مجھے بتایا گیا کہ بی بی عائشہ جو تھی وہ نبی بن سکتے تھے،
خدا نے سلام بھیجا تھا اور بتایا تھا کہ اس مرد بھی نبی ہوں گے، عورتیں بھی نبی ہوں گی، لیکن محمد صاحب نے وہ پتہ ہی کاٹ دیا اور کہا میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ تو یہ نبیوں کی حکمتیں تھیں جنہوں نے اپنی دنیا قائم کر کے عورت کا جو ستیہ ناش کیا، اور پھر کہا کہ ہم اسلام کہتا ہے کہ اس نے عورتوں کو حقوق دیے، پتہ نہیں کیسے حقوق دیے، جیل میں بند کر کے۔ تو جب بہت سی صوفیہ عورتیں قلندر، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہی ہم نے دعویٰ کیا نبوت کا، تو یہاں تو مردوں کو اگر کوئی دعویٰ کر دے تو مار دیا جاتا ہے، تو اگر ہم نے دعویٰ کیا تو ہماری تو خیر ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں قتل بھی کتوں کے آگے پھینک دیا جائے، اس لیے وہ بیچارے خاموش ہو گئے۔ اب خدا تعالیٰ نے اس 21 سینچری میں مجھے کہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، یہ تو نبیوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے عورت کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ لیکن اب ہمارے کیا کہتے ہیں ون فیملی ورڈ، انسانیت کے خاندان میں اب دیکھ لیں کتنی عورتیں نبی ہیں، اور بلکہ مستقبل میں جو خدا کی دنیا آئے گی وہ عورت سے شروع ہوگی کہ پرندہ ایک پر سے پرواز نہیں کر سکتا، اسے دونوں پر چاہیے۔ تو مرد بھی نبی ہوں گے، عورتیں بھی نبی ہوں گی۔ تو وہ زمانہ بیت گیا، اب وہ حقیقت نہیں رہی۔ اب تو ہیومن رائٹ، وومن رائٹ اتنے آگے آگے ہیں کہ اسلام کوشش بھی کر کے دیکھ لے تو ان کو دوبارہ اس دنیا میں نہیں لا سکتا۔ جی حضور بہت شکریہ۔ ایک ممبر کا سوال ہے، حضرت سعید خان صاحب سے ایک سوال ہے کہ انسان کو موت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ایک انسان ایک لمبی زندگی گزار کر بہت کچھ سیکھتا ہے، اس سے غلط اور صحیح کی پہچان ہوتی ہے، اچھائی اور برائی کو تجربے کے ساتھ سمجھتے ہوئے خود کو ایک باشعور انسان بن کر جینے کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ وقت ہوتا ہے کہ وہ انسان کو فائدہ دے سکے، انسانیت کو فائدہ دے سکے، لیکن اسے موت آ جاتی ہے۔ بس مجھے یہی جاننا ہے کہ انسان کے لیے مرنا کیوں ضروری ہے؟ لمبی عمر پا گئے تو انسان اور بھی باغی ہو جائے۔ ابھی تو ڈر ہے کہ 70 80 100 سال میں اس نے جانا ہے۔ تو وہی بات جو فرشتوں نے کہی مجھ سے کہ میرا بھی یہی سوال تھا کہ اور لمبی عمر دی جاتی، تو فرشتوں نے وہی بات کی کہ اگر انہیں 10,000 سال بھی زندگی دے دی جاتی تو یہ اور سرکشی میں، بغاوت میں بڑھ جاتے۔ تو ابھی تو محدود وقت ہے، تو یہ 70 80 سال بھی اتنے ہیں کہ اگر کوئی باشعور شخص اس زندگی کا مقصد کو جاننے کی کوشش کرے تو اس پہ روحانیت کے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس دنیا میں بچوں کے حادثات اور بیماریاں یہ نہیں ہوں گی خدا کی دنیا میں، اور بدقسمتی نہیں ہوگی۔ تو ہر بچہ، جیسے خدا نے کہا کہ جب وہ پیدا ہوگا تو میں اسے 100 سال کی زندگی دوں گا، اور وہ 100 سال کی زندگی اسے نہیں دوں گا کہ وہ جا کے اپنی دنیا بسا دے، اور میں تجھ سے پیار، تم مجھ سے پیار، اور اپنی پرانی دنیا میں ایسے دوڑ جائے کہ مڑ کے خدا کو دیکھے ہی نہ۔ وہ زندگی اس لیے ملے گی کہ اپنی روحانیت، وہ جو جیون کا مقصد ہے، اس کو پالے، تاکہ وہ خدا کا آبجیکٹ بن کے ہمیشہ کی زندگی کے اندر سچا سکون پالے، نہ ختم ہونے والی محبت پالے، خوشیاں پالے، اور اس کی روح میں اتنا نور آ جائے کہ کوئی نوری رفتار اسے روک نہ سکے۔ تو
یہ ہے اصل حقیقت. اور یہاں تک بتایا گیا کہ 70-80 سال کی زندگی کے اندر انسان روحانیت میں خربوں سال کی ترقی کر سکتا ہے. جی حضور بہت شکریہ. حضور ایک ممبر سوال کرتے ہیں، حضرت زاہد خان صاحب جیسا کہ آپ روحانی دنیا میں بہت ساری شخصیات سے مل چکے ہیں، کیا آپ کے ساتھ ایسا معاملہ بھی پیش آیا کہ جو مشہور ہستیاں اس وقت دنیا میں اپنی تعلیمات کا اثر رکھتی ہیں وہ روح کی دنیا میں دراصل موجود ہی نہیں تھی؟ یعنی کوئی ایک ایسا نبی جو اس دنیا میں آیا ہی نہ ہو لیکن اس کے نام کے لوگوں نے خود ہی پیغامات بنا رکھے ہوں، جیسے کہ موسیٰ، ابراہیم یا محمد یا کوئی اور. پیغامات تو بہت گڑھ لیے گئے ہیں، چاہے موسیٰ ہو، ابراہیم ہو یا محمد صاحب، عیسیٰ ہو یا بدھ ہو، لیکن یہ ہستیوں کی تعلیمات میں یہ بگاڑ بعد میں ہے. لیکن یہ ہستیاں موجود ہیں اور میں ہزاروں دفعہ مل چکا ہوں روح کی دنیا میں، اور ان کی تعلیمات بھی ہیں، لیکن وہ بگاڑ بن گیا ہے. اس میں اتنی تعلیمات کو انسانی، ایک تو نبیوں کی حکمتیں، پھر فرشتوں کے پیغامات، اور پھر بگاڑ جو بنا ہے وہ بعد میں. وہ یہ ہوا کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. جیسے عیسائیت کے اندر 4000 فرقے، اسلام میں 400، اب تو اور بھی زیادہ ہو گئے. پڑھتا ایک ہی قرآن ہے لیکن مطلب اپنے مطلب کے نکالتے ہیں. تو اب یہ جو چیزیں ہیں ان کی تہمت اگر نبیوں پہ لگائی جائے تو وہ بھی غلط ہے. ہاں، نبیوں کی نے جو کام کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ انہیں بتانا چاہیے تھا وہ چھپا گئے. اس لیے انسانی دنیا جو ہے وہ اندھیروں سے نوروں میں نہیں آ سکی. شریعتیں بنائیں تاکہ ان کے نظام چلتے رہے، لیکن سب سے پہلے جو چھپے راستے وہ بتانا چاہیے تھے خدا کے متعلق. جی سر بہت شکریہ. جی ایک ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب میں ایک سائنس کا طالب علم ہوں، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ارتقاء کے پیچھے کون سی طاقت سٹینڈ کرتی ہے. واٹ از دا ڈیوائن فورس آف ایوولوشن؟ اگر یہ ایک روحانی طاقت ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت کیوں نہیں ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال سے شروع کرتا ہوں. پہلے لاجک، کامن سینس. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسانی کائنات بنائی. بھائی ہم کیا ہوتا ہے؟ ہم میں تو پرول آ جاتا ہے. تو پتہ لگا کہ جو آرکیٹیکچر پلان تھا وہ خدا کا تھا، جو روحانی طاقت ہے، جو اپنی کائنات میں حلول نہیں کرتا. اور وہ جو ہم ہیں، جسے آپ لیبر کہہ سکتے ہیں، مزدور، یا جنہوں نے خدا کے آرکیٹیکچر پلان کو پہ کام کیا، وہ فرشتے ہیں. آپ سائنٹیفک زبان میں انہیں ایلینز بھی کہہ سکتے ہیں. اب تو باقاعدہ ثبوت مل رہے ہیں میکسیکن میں کہ جہاں سے اوفورس کئی کروڑ سال، بلکہ اس سے بھی آگے زندگی شروع ہوئی. اب جو زندگی شروع ہوئی وہ ایوولوشن ہے، یعنی کہ اس میں ارتقاء کا پروسیس ہے. اور وہ یہ ہے کہ زندگی ڈسٹ، جسے آپ مٹی کہتے ہیں، شروع ہوئی. اور جو دوسری ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ زندگی پانی میں شروع ہوئی، ایک سیل سے. لیکن وہ پانی اس زندگی کو روکتا تھا. پھر وہ جو مادہ تھا وہ خشکی پہ لایا گیا. پھر کبھی یہ زندگی نباتات میں تھی، کبھی اور صورتوں میں تھی، کبھی نیچر میں تھی. اس کے بعد اینیمل کریشن کو پہلے بنایا گیا. تو اس میں بھی ایوولوشن ہے.
یعنی کہ بڑے ارتقا ہوئے، پروسیس ہوئے، لیکن جو نتیجہ اخذ کیا ہے جن لوگوں نے، سائنسدانوں نے، وہ غلط ہے، کیونکہ روحوں کو بنا چکا تھا خدا کی ذات روح کی دنیا میں. تو ہماری روحیں جو ہیں وہ ظاہری کائنات سے بہت پرانی اور قدیم ہیں. لیکن اگر آپ روحانیت کی طرف آ جائیں، سائنس آپ کو بتائے گی کہ بائی ایکسپیریمنٹ ہاؤ گاڈ کریٹڈ دی کریشن، کہ ایکسپیریمنٹ ہوتے رہیں گے، سائنس بتاتی رہے گی کہ کائنات کا پروسیس کیا تھا. لیکن اگر یہ سوال کریں گے کہ کیوں تخلیق کی گئی، اس کا جواب روحانیت دیتی ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ کیوں کا جو جواب ہے روحانیت، اس کا روحانیت جیسے آپ میڈیسن کرتے ہیں اور سائنس 10-12 سیمیسٹر کرتے ہیں یا قانون کے، اسی طرح روحانیت کے بھی سیمیسٹر ہیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کھول لیں، اور خدا نے چاہا تو بہت جلد کھل جائے گی جرمنی میں، جس میں بتایا جائے گا کہ مائنڈ کی کہاں تک اس ترقی کر سکتے، کہاں تک لمیٹیشن ہے، شعور کیا چیز ہے، ضمیر کا پروسیس کیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، اور ایموشن کیا چیز ہے، اور زندگی کا وجود جو ہے وہ ایموشن پہ کیوں شروع ہوا، اور روح کیا چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے 21 سینچری میں یہ پروون کی جا سکتی ہیں. اور ہماری موومنٹ کے اندر ہزاروں لوگوں نے خدا کو اس مل لی ہے، زندگی دیکھ لی ہے. جب آدمی خود مشاہدہ کر لیتا ہے تو اس کا سوال جواب نہیں رہتا ہے. تو آپ میری کتاب ہے وہ روحانیت اور سائنس، اس کا مطالعہ کریں. تو اور اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کی جو اندھا پن ہے اس روحانی حصے کو کھول دیں گے، خدا نے چاہا تو. جی حضور بہت شکریہ جی. یہی ہمارے ممبر ایک اور سوال فرماتے ہیں. میرا زاہد خان صاحب سے ایک اور سوال ہے کہ کیا خدا تمام تخلیقات کا خالق ہے، اور کیا خدا ہمیشہ سے ہی تخلیقات کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا تھا؟ ہمیشہ سے وہ یہ طاقت نہیں رکھتا تھا. تو اس پروسیس میں کافی وقت لگا. تو پہلے تو وہ لاشعوری میں تھا، تو اس میں تو اس نے کوئی تخلیق نہیں کیا، بلکہ شعور میں آ کے بھی ایک پروسیس ہے، لیکن وقت جو ہے وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ وقت کے ساتھ اگر میں یہ کہہ لوں کہ خدا بھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے تو یہ کہنا درست ہوگا، جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا. لیکن یہ پروسیس ایک دن کا نہیں ہے. وہ خود کہتا ہے کہ ایک دن اس کے لیے 1000 سال کے برابر ہے. تو وقت نہیں تھا وہاں پر. تو پروفٹ اصل میں آ گیا ہوں، تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ، کیونکہ میں بھول گیا تھا وہ دوسری جو ہماری اپوائنٹمنٹ تھی. تو پلیز سوال بھیجیں. بہت شکریہ جی. ایک ممبر کا سوال ہے. زاہد خان صاحب، ہمارے اکثر علاقوں میں ایسی جگہیں دیکھنے کو ملتی ہیں جنہیں آسیب زدہ مقامات کہا جاتا ہے، اور در حقیقت ایسی جگہوں پر کئی غیر معمولی حادثات بھی پیش آتے ہیں، جیسے غیر معمولی آوازیں سننا اور خون کے چھینٹے دیکھنا اور عجیب و غریب حادثات کا رونما ہو جانا. کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا یہ محض فرضی باتیں ہیں؟ حقیقت یہ ہے جہاں یہ حادثات ہوتے ہیں وہاں کے لوگ یہ کالا جادو ٹونا اور جنات کو بلاتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. اب اصل جو ہے حقیقت وہ یہ ہے کہ یورپ میں یہ تصور ہی نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں وہ جنات ہیں کیا، اور نہ وہ ایسی چیزیں بلاتے ہیں. تو یہاں کے جو شعور ہے وہ اور بڑھ گیا ہے، ترقی کر گیا ہے.
لہٰذا کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان کی. ایک تو عقل جو ہے اس سے چھٹی ہو چکی ہے ان کی، پھر شعور اس سے بھی زیادہ کم. تو پھر وہاں جادو ٹونے کرنا اور ایسی پھر وہ جنات کو بلانا جو شیطانی قسم کی مخلوقات ہے، تو اس وجہ سے یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. اگر آپ وہاں چاہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ واقعات وہاں کے لوگ خدا سے معافی مانگے، وہیں پہ کھڑے ہو کے کوئی 12 آدمی آ جائیں، وہاں سے معافی مانگے اور کہیں کہ ہماری سزا، یہ جو لوگ ایسے گندے کام کرتے ہیں ان کی سزا ہمیں نہ دے، اور وہاں دعا مانگ کے 12 لوگ، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم خود بلاتے ہیں شیطانی مخلوقات کو، جس کے متعلق آپ کی کتاب بھی کہتی ہے کہ یہ اپنے شیاطین دوستوں کو بلاتے ہیں. اگر یہ نہ بلائیں تو ایسی چیزیں کا کوئی حقیقت میں وجود ہی نہیں ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. یہ آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے. یہ ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، کیا ایک انسان کے اندر 2 شعور ہو سکتے ہیں؟ یعنی دیکھا جائے تو انسان کے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ پوری طرح سے کسی بھی معاملے پہ انکار کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ میں اسی معاملے کو پوری طرح سے قبول نہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. یعنی ایک شخص کے دماغ میں 2 مختلف شعور ایک معاملے کے 2 مختلف فیصلوں کو جنم دے سکتے ہیں. اگر ایک شعور خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہے اور دوسرا شعور انکار، تو ہم کس شعور کے کس فیصلے کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ شعور تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر کھڑکیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں جتنی وہ ترقی کرتا ہے. اسی طرح لاشعوری بھی ایک چیز ہے جس کے اندر انسان کا، اس میں بھی بڑی کھڑکیاں ہیں، لیکن وہ لاشعوری میں انسان بہت سی غلطیاں کرتا ہے. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دل ایک ہے، لیکن اس دل میں بھی بہت زیادہ کھڑکیاں ہیں، کھربوں کھڑکی ہے، تو جس میں سے محبت کا پروسیس ہوتا ہے. تو جو میں آپ کو مین چیز بتاتا ہوں، باقی تو میری کتابوں میں تعلیمات کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ ضمیر جو چیز ہے، جو آدمی لاشعوری اور شعور میں فیصلے کرتا ہے عقل کے ساتھ، تو ضمیر اس انفارمیشن کو بانٹتا ہے دماغ میں، شعور میں، لاشعور میں، اور کیا کہتے ہیں دل میں اور روح میں. اس وجہ سے وہ ڈیوائیڈڈ ہو جاتا ہے بہت سی چیزیں دماغ میں. تو میرے لیکچر بھی ہیں کہ خدا نے 6 چابیاں دی ہیں، اگر وہ ایک سنگم پہ آ جائیں تو پھر کوئی غلطی نہیں ہو پاتی. تو اس میں پھر جسم بھی آ جاتا ہے، دماغ بھی، شعور بھی آ جاتا ہے، ضمیر بھی، دل بھی، روح بھی. تو کیونکہ ہم رہ رہے ہیں 21 سینچری میں، اس لیے اگر عطا صاحب وہ بھیج دیں لیکچر اگر 6 چابیوں والا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر بٹوارا ہو گیا ہے، دماغ کے اندر بھی بٹوارا ہو گیا ہے، وہ ایک چیز پر ٹھہرتا ہی نہیں. اسی طرح شعور کے اندر بھی لاشعوری میں بڑے، پھر ضمیر ہمارا چونکہ جو معلومات دیتا ہے اس سے روح جو ہے اس کو دیتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا ہے، اس سے پھر روح کالی ہو جاتی ہے اور انسان نور سے دور جا پڑتا ہے. تو یہ بڑا پیچیدہ ہے، لیکن مختصر یہ کہ اگر انسان ان 6 چابیوں کو ایک سنگم پر لے آئے تو پھر وہ ہر چیز ویسے دیکھے گا جیسے خدا دکھانا چاہتا ہے. تو اس سے پھر 2 چیزیں واقعہ نہیں ہوں گی، ایک ہی گائیڈنس ہوگی.
جناب مسیح الزمان اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہمارے ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب اگلے ہفتے معینہ وقت پہ اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سب ممبران پہ خدا کی سلامتی۔ تو میری طرف سے سب کو، اہل دل کو، جن کے بھی سوال تھے، میں دعا کروں گا، اور خدا نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اور بیچ میں پھر دیکھ لیں گے جمعرات کا۔ ہاں، خدا حافظ۔